رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبي من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا رسول الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس اکتا ہے، جس کی ذات پہ کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات صدر نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتاں آز رہی. تیری عظمتوں کی بقا پر، تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام محبت وحی کتاب الحکمت کے مالک پر، وامنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عن العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جتو نے محمد صفات ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے گھر یعنی مسجد رحیم قام میں جمع کیا، اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخر رسول ہے. اللہ نے آپ پہ شریعت کو، کتاب کو، امت کو، نبوت کو ختم کر دیا کہ قیامت تک اب آپ کے بعد نئی کوئی کتاب، نئی کوئی رسول، نئی کوئی شریعت اور نئی کوئی امت آنے والی نہیں. جو کچھ معاملہ ہوگا یہ آپ کی لائیو نظامی زندگی سے، اور آپ کی زندگی قیامت کے آخری سورج نکلنے تک مشر راہ ہے تمام انسانیت کے لیے. جو شخص آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے وہ اس زمین پر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. جو شخص آپ کی زندگی سے انحراف کرے، روگردانی کرے، بغاوت کرے، وہ اس زمین پر بھی ذلیل رسوا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور اللہ جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. تو عزیز اور دوست ساتھیو، ایک تسلسل آپ کے سامنے آج سے شروع ہونے والا تھا. وہ تقصص الانبیاء کا پہلا باب
آپ نے سماعت فرمایا تھا تخلیق کائنات پر، اور آج کی جو ٹاپک تھے وہ تخلیق آدم پر تھی، لیکن اس ماہ کی نسبت کی وجہ سے چند ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابوبکر بھائی ایک ٹاپک جو یہ ماہ کی نسبت سے کچھ ہم لوگوں دے سکے اور کچھ میسج لوگوں تک پہنچ سکے، اللہ میری لسان و سماعت پہ برکت دے کہ میں اس عنوان کا آپ کے سامنے حق ادا کر سکوں۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، خیر الامین اور خیر عظمت ترین نعمت ترین باتوں میں سے خیر الانام ہے، اسی کا ایک حصہ خیر الامین بھی ہے۔ امین کے معنی امانت دار، خیر کی امانت دار۔ خیر وہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس زمین کے بسنے والے لوگوں تک پہنچا دیا، وہ خیر جس کو دنیا آج دین حنیف یعنی اسلام کے نام سے یاد کرتی۔ اس کا ایکسیپٹ کر لینا، اس کا مان لینا ہی زندگی خیر کی طرف جانے والی ہے۔ اس کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بدبختی اور بد عملی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عزیز اور دوست ساتھیو، انشاءاللہ آج اس عنوان پہ آپ کے سامنے میری انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ اللہ میری لسان و سماعت پر برکت۔ آئیے ابھی آپ کے سامنے بیشتر مقرر نے اللہ اس بچے کی ذہانت میں فضیلت اور برکت دے، اور الحمدللہ اور نکھار سیرت کے باب میں دے کہ اس طریقے سے ہم نبی کی زندگی کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ اور آج پوری دنیا میں ایک طرح کا ایک عجیب سا ماحول پایا جا رہا ہے۔ اس ماحول کو اگر کوئی چیز کاٹ سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وہ ماحول آج یہ پایا جا رہا ہے کہ دنیا میں آج لوگ بدبختی، بد عملی کی طرف، بیرا روی کی طرف، اور خاص طور پر انٹرنیٹ کی لعنتوں پر بچے بہت زیادہ مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی نیو جنریشنز کو، آج کی نئی جو پیڑھی ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس دین میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے کیا احساسات ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس دین کے تعلق سے، ہم پر کیا تقاضے ہیں اس دین کے تعلق سے۔ آج اس سے بے بہرا ہے۔ بس بچوں کا دل دماغ یہ ہے کہ میری اچھی گاڑی، میرے اچھے کپڑے، میرا اچھا فون اور میرا اچھا لائف اسٹائل، بس زندگی میری یہیں پہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک نظم العین آج کی نیو جنریشنز کا بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ نیو جنریشنز کو اس عظیم ہستی کی طرف جوڑے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین پر خیر کو نازل کیا، اس ہستی کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنے جو اس زمین پر آخری نبی بنا کر بھیجے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک دو اسپیکرز نہیں، کہ ہر گھر سے ایک آدمی سیرت پہ بولنے والا ہو، ہر گھر سے ایک آدمی قرآن کا درس دینے والا ہو، ہر گھر سے ایک آدمی سیرت صحابہ پہ بولنے والا ہو۔ تو جتنے لوگ بڑھیں گے اتنا کام بڑھے گا، کیونکہ آج مقررین کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اور جو بنے ہوئے ہیں اس بات کا ترا لگا کر بیٹھے کہ فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، میرا وہاں کیا کام۔ یہ کچھ لوگوں کی آپسی دشواریوں نے دین کے کام کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ اگر میں اور آپ اس نسبتاً کسی اور تک نہیں پہنچیں گے تو میری اور آپ کے گھروں کی دیواروں تک، میرے اور آپ کے گھر کی چوکھٹوں تک مشنریز کے لوگ پہنچیں گے۔ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کل میرے اور آپ کے گھر میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی تصویر لگ جائے، کیونکہ مسلسل کھیڑا، گاؤں، حساد، ہر حصے سے کہیں نہ کہیں بڑی زور و شور کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، پاسٹر مقبول اقبال، پاسٹر احمد اسرائیل، پاسٹر مسعود احمد، یہ ایسے ٹاپ کے پاسٹرز ہیں جس کی زندگیوں کو صرف کر دیا گیا کرسچن مشنریز کے لیے۔ پاسٹر مقبول زیادہ دور نہیں، کرنول کے علاقے کے اندر، جس کی تنخواہ ماہانہ 4 لاکھ روپے ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ میں مسلم کمیونٹی کے درمیان میں ماحول کو تکبالہ کر دوں۔ عزیز اور دوستو، نام آپ کے قوم کا اور آپ کی قوم سے لوگ کو سلیکٹ کیا گیا،
اور وہاں بھیجا گیا. کس قدر باطل پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آپ کے وجود کو، آپ کے معاملات کو تکوبالا کرنے کے لیے، اور آپ ہے اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دیوان خانوں میں، اپنے مساجد میں اکھاڑے بن کے بیٹھ گئے. جیسے اکھاڑے ہوتے کہ آدمی لنگوٹ باندھ کر اتر جائے، یہ آج ہمارے مساجد کا ماحول، ہماری بستیوں کا ماحول، ہمارے کاروبار کا ماحول ہوگا. ایک آدمی دوسری آدمی کی کاٹ میں لگا ہوا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ دین اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، سچک رہا ہے کہ کون ہے، اس ذریعے سے ہم دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا سکیں. لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، کسی کے کان پر رتی برابر بھی رکعت نہیں پہنچ رہی. بس آدمی اپنی اے میں، اپنی انا میں، اپنی جو سیلفش لائف میں مصروف ترین ہے. اگر یاد رکھو یہی ماحول ہوگا، زیادہ دن نہیں، 10 سال کے عرصے میں یہ مساجد کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ 1000 بار نہ کرے، کروڑوں بار نہ کرے، کہ ہم اس مساجد کو اپنے ہاتھوں سے بند کرنے والے نہ بن جائیں. عزیزو، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ کام کرنے والے بنیں. اگر کام نہیں کریں گے تو آنے والا وقت اس سے بدتر ہوگا. حالات شدید سے شدید، کرب سے کرب والے ہوئیں گے. ہر حالات میں ان حالات کا سامنا کرنے کی جرت پیدا کر سکتی نبی کی ذات. تو ابھی آپ کے سامنے پیش مقرر نے عدنان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بتایا. لیکن طبقہ ابن سعد میں تاریخ الطبری میں، جو سیرت کی معتبر کتابوں میں سے 1 2 3 4 7 8 نہیں، اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 60,000 کتابیں لکھی گئی. 2 3 4 5 6 7 8 نہیں، 60,000 کتابیں صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لکھی، جن میں کئی معتبر کتابیں ہیں. اس میں طبقہ ابن سعد ہے، تاریخ الطبری ہے، سیرت ابن شام ہے، دور یتیم ہے، عامر کلال ہے، حیات طیبہ ہے، رحم مختوم ہے، الاعلان والرجال ہے، گوشے آمنہ سے غار حرا تک، غار حرا سے رفیق اعلیٰ تک، یہ معتبر 3 جلدوں کی کتاب، کئی کتابیں ہیں. لیکن ان تمام کتابوں کا ہم اگر مطالعہ کرتے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عدنان کے بعد آپ کو جو سلسلہ نسب ملتا ہے، اسماعیل تک، اسماعیل سے آپ کا سلسلہ نسب ابراہیم تک، ابراہیم سے آپ کا ادریس تک، ادریس سے آپ کا سلسلہ نسب شیش تک، شیش سے آپ کا سلسلہ نسب آدم تک ملتا ہے. کیونکہ ہم آدم ہی کی اولاد میں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسلوں میں سے پائے. تو عزیز اور دوست ساتھیو، بہرحال لیکن اس میں اختلاف ہے چند علماء کے درمیان میں، جو صاف اور سیدھی شفاف بات آپ کے سامنے رکھی گئی. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج اس جرات کے ساتھ بولنے والے بچے پیدا ہوئے. اللہ ان کے لسان میں سماعت میں برکت دے. آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامین تمام انسانوں کے لیے کیسے خیر کے علم بردار تھے. مکہ کے نواح میں زندگی تکوبالا ہے، ہر سم سے تباہی اور بربادی اپنے عروج پر ہے. ایسے عروج پر کہ زمین سے سورج طلوع ہوتا، ڈوبنے تک لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے. رات میں چاند جھلملاتے اپنی چاندنی کے چادر کو بچھا دیتا عرب کے رزار پر، تو لوگ صبح ہونے تک گناہوں میں ڈوبے ہوتے. اس ماحول میں جہاں لوگ عبادت کے نام پہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے، برہنہ ہو کر عبادت کے نام پہ، جہاں لوگ انسان کی قدر کے نام پہ اپنی سگی اولادوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے. شراب کے نام پر لوگ اس بات کا فخر کرتے کہ میرے پاس 150-200 سال پرانی شراب ہے. کوئی یہ کہتا کہ میرے پاس 300 سال پرانی شراب ہے. زنا سر چڑھ کر بولتی تھی. سونتلی ماؤں سے بچے زنا کرتے تھے. بہن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹی کی کوئی عظمت نہیں تھی، بیوی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. عورت نام پر ایک کلنک سمجھا جاتا. یہ تمام عرب کے نواح میں گفتگو اور بات چیت تھی. اس درمیان میں بدبختی اور بدعملی نے پورے ماحول کو گھیر کے رکھ دیا. اس ماحول میں جہاں گناہ عروج پر ہے، جہاں تباہی عروج پر ہے،
اس درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر الامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تاریخ کے اوراق میں کبھی آپ اور میں جائے, اللہ مجھے اور آپ کو بار بار لے جائے. شہر حیدرآباد میں شاید کہ 10,000 اس ماہ میں سیرت کے جلسے ہونے والے ہیں. اس ماہ میں 10,000, جس میں بڑے بڑے 500 کے قریب جلسے ہوں گے, جو ٹاپ کے جلسے ہوں گے. لیکن افسوس کی بات ہے, نارتھ انڈیا سے, ساؤتھ انڈیا سے مقرر آئیں گے. ایک مقرر کے ہاتھ میں مائک اگر آ جائے تو وہ مقرر دوسری جماعت کے لوگوں کو کفر کے جملے کہے گا. یہ پیغام ہے میسج کے نام پر, سیرت کے نام پر. لیکن نبی کی زندگی اور آداب اور طریقہ کار کیا ہے یہ نہیں, بلکہ امت واحدہ کا اللہ کے رسول نے جو درس دیا, اس کے خلاف آج امت ایک دوسرے کے خلاف جو ہے دست گریباں ہو کے ٹھہری ہوئی ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے, جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور خیر کی تھی, اس سے ہم دور ہو کر بدبختی اور بدعملی کی طرف لوگوں کو بلانے والے. اس درمیان میں مکہ کے نواح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ نے خیر الامین کی زندگی کے معاملات اور اس کے طریقہ کار کو بتانا. ہاشم کی تاریخ کو آپ نے سنا. ہاشم یہ وہ شخص تھے جو عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے, ہاشم, مطلب, عبد شمس, نوفل. عبد شمس اور نوفل جو چھوٹے بھائی تھے, ہاشم اور مطلب یہ اوپر والے تھے. ہاشم ہی وہ شخص تھے جو سب سے پہلے کاروان سفر یعنی امپورٹ ایکسپورٹ جس کو کہا جاتا ہے, یہاں سے کوئی چیز کو خرید کے دوسری جگہ بیچے. اس کا ذکر اللہ لیلا فی قریشین, اگر ہم سورہ قریش پڑھتے تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. ہم نے 2 سیزن دیے, ایک گرما میں ایک سرما میں. ہم نے 2 سیزن دیے. تو ایک گرما میں قافلہ شام کی طرف جاتا تھا, سرما میں قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا. لیلا فی قریش میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. بہرحال یہ سب سے پہلے کاروان سفر کو ایجاد کرنے والے ہاشم. پہلا پڑاؤ ہاشم کا مکہ کی وادی سے نکل کر یثرب کی وادی میں ہوتا تھا. یثرب جس کو آج دنیا مدینۃ الرسول کے نام سے یاد کرتی, جس کو آج میں اور آپ مدینۃ المنورہ کہتے ہیں, اس کا پہلا نام یثرب تھا. پہلا پڑاؤ ہاشم اپنے قافلے کو لے کر یثرب کی وادی میں رکھ. وہاں عمر نجار, بنو نجار کے سب سے بڑے سردار عمر نجار, عمر نجار کی بیٹی سلمہ بنت عمر, یہ انتہا سے زیادہ لائق اور بڑی عمدہ اخلاق کی مالک, یہ سب کی وادی میں. کبھی آپ مدینہ جائے تو مسجد قباء کے بعد ایک مسجد ہے جو نجار کی وادی میں ملتی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ, جو جمعے میں ایک بار کھولی جاتی ہے اور بند کر دی جاتی عام نمازوں. مسجد جمعہ, مسجد جمعہ کے پیچھے بنو نجار کے قبیلے کی ایک باؤنڈری ہے جو اب سیل کر دی گئی, بڑی باؤنڈری. وہ درخت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال. بنو نجار, اس لڑکی سے, سلمہ سے ہاشم نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ کہ میں کبھی مکہ نہیں آؤں گی, اس وادی میں رہوں گی, اس وادی میں رہوں گی. تو آپ نے شرط پہ نکاح کیا. زندگی کے دن بیتے, وقت اور حالات کٹے, اللہ نے ایک نیک اور صالح لڑکا عطا کیا جس کا نام شیبہ رکھا گیا. تاریخ کے اوراق میں یہ شیبۃ الحمد, چاندنی کی رات کی طرح چمکنے والا شیبۃ الحمد, آپ کا نام شیبہ رکھا گیا. اسی لیے لوگوں نے شیبہ کہا کہ آپ کے سر میں سفید بال تھے. جب ہاشم کاروان سفر سے شام سے واپس ہو رہے, کچھ دنوں, کچھ سال کے بعد راستے میں شدید بیماری کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوگا. جب انتقال ہوا تو مکہ میں صف ماتم بچ گیا, مکہ میں صف ماتم بچ گیا, اور ادھر یثرب کی وادی میں صف ماتم بچ گیا. چند دن زندگی کے گزرے, وقت اور حالات کٹے, لیکن مطلب کو جب متولی کعبہ بنایا گیا, کعبے کا ذمہ دار متولی جب کعبہ بنایا گیا تو مطلب نے زندگی کے کئی چیزوں کو آپ نے بڑی نزدیکی سے دیکھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. لیکن چند دن کے بعد مطلب کو اس بات کا پتا چلا کہ میرے مرحوم بھائی ہاشم نے ایک لڑکا چھوڑا ہے, وہ شرافت میں, ہمدردی میں, للہیت میں میرے ہو بہو بھائی کی کاپی, کیوں نہ میں جاؤں
اور اپنے بھتیجے کو لے کر آ کر یہ پوری ذمہ داری اس کے حوالے کر دو. نکل کر پہنچے یثرب کی وادی, اپنی بھاوج سے, قرابت داروں سے, رشتہ داروں سے ملاقات کی اور کہا کہ میری بھاوج, یہ جو بچہ اگر میرے ساتھ چلے گا تو اس کا مستقبل مکہ کی وادی میں آگے چل کے متولی کعبہ اور مکے کا ذمہ دار بنے گا. جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے, اس بچے کو لے جائیے. مطلب اپنے بھتیجے کو پیچھے بٹھائے. میلن سٹون خانہ کعبہ کی سفیل جب نظر آئی تو آپ داخل ہوئے. جیسے داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا عبد المطلب اپنے لیے کوئی غلام خرید کے لایا ہے جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں, جس کے سر میں بڑے سے بال ہے, ایک شکل سے محسوس ہو رہا کہ کوئی غلام ہے. تو لوگوں نے کہا عبد المطلب, عبد المطلب, عبد المطلب. عبد المطلب جب یہ آواز نکلی تو مطلب اپنے بھتیجے کو لے کے نہلائے, انہیں اچھے کپڑے پہنائے, باہر لا کے لوگوں سے کہا اللہ کے بندو, تم جس لہجے کے ساتھ اس بچے سے بات کر رہی ہے وہ نہیں, بلکہ میرے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. اس بچے کا نام شیبہ ہے, یہ میرا غلام نہیں ہے, لیکن زبانوں سے نکلی اور کوٹھے چڑھی. اس دن سے شیبہ آپ کا نام ختم ہوگا, عبد المطلب آپ کا نام پڑ گیا. جب عبد المطلب آپ کا نام پڑا تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری کا سہرا عبد المطلب کے حوالے کیا. آپ نے سنا کہ قصی بن کلاب, قصی بن کلاب کا اصل نام عمر تھا, لیکن قصی بن کلاب کے معنی یہ تھے, یہ وہی قصی تھے. قصی کے بیٹے تھے عبد مناف. کلاب کا جو لقب ملا تھا وہ عمر کے نام سے آتا تھا. بہرحال جیسا ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ابو ہریرہ اور دوسرے لقب آپ کے سامنے بتائے گئے, اس طریقے سے جو پکارا جاتا تھا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کسی کو بھی نہیں معلوم. ابو بکر صدیق کا پہلا نام ابو الکعبہ تھا, کعبے کا بندہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر یہ نام اسلام کی روح سے ٹکرا تھا, تو آج سے تمہارا نام عبداللہ رکھا جائے. تو یوں عبداللہ بن عثمان, ابو بکر صدیق کا جو اصل نام ہے عبداللہ بن عثمان بنو تیم آپ کا قبیلہ ہے, لیکن باپ کو بھی لقب سے پکارا گیا اور بیٹے کو بھی لقب سے پکارا گیا. بیٹے کو لقب سے پکارا ابو بکر بن خوافہ. خوافہ باپ کا نام بھی لقب ہے اور بیٹے کا نام بھی لقب ہے. تو ابو بکر آپ کے کسی بچے کا نام بکر نہیں تھا, لیکن کسی کام میں عجلت کرنے والا, حرارت کو جو ہے قائم کرنے والا, اللہ کے رسول کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے اور سیکنڈوں میں اس پہ عمل پہ قائم رہنے والے, اس عجلت کا نام ہے بکر, اس عجلت کا نام. تو یوں آپ کا لقب پڑا ابو بکر, عجلت کا باپ. اللہ اکبر. ابو بکر میں اللہ کا نبی بن گیا, میں ایمان لایا, یہ عجلت. ابو بکر کل رات 7ویں آسمان کی سیر کیا, میں یقین کرتا ہوں, عجلت. اس کا نام ہے عجلت, یہ ابو بکر. اس طریقے سے اور دوست ساتھیوں لقب تھے عرب دنیا کے اندر جو آج بھی پکارے جاتے ہیں, آج بھی پکارے جاتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس باب کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم, کیا پیاری بات کہی عبدالعزیز نے, کتنی پیاری بات کہی. جس سے عشق ہوتا ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے, وہ ڈوب جائے اس کی حرکات کو سمجھنے کے لیے, اس کے حرکات کو سمجھنے کے لیے. اسی تو جا کر تقاضا عشق پورا ہوگا, ورنہ پھر سڑک چھاپ عاشق بن کے رہ جائیں گے تم. تقاضا عشق اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو, ایسے ڈوب جاؤ محبت کے اندر, ایسے ڈوب جاؤ کہ اس کے تمام عادتیں, تمام اطفال, تمام طریقہ کار, زندگی کے ہر پہلو کو نبی کے سمجھنے والے بن جائیں. یہی عشق کا اصل حصہ ہے. ورنہ پھر زبان خرچی تو سینکڑوں لوگ کرنے والے ہیں, آج تم بھی کر رہے. زبان خرچی آج سینکڑوں لوگ کر رہے, آج تم بھی کر رہے. تم میں اور پھر ان میں فرق کیا رہا؟ دل کی گہرائیوں سے عشق کے تقاضوں کو پورا کرو, دل کی گہرائیوں سے. عزیز اور دوست ساتھیوں, مکہ کے نواح میں لگ بھگ 12 بیٹوں کی تاریخ آئی. 7ویں بیٹے عبداللہ, لیکن جب عبداللہ کو ذبیحین کہا گیا, انہیں 2 جو ہے ذبی والا, ذبیحین, ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ. جب آپ نے کہا کہ میرے بچے، اس بات کی نیت کی کہ اللہ کاش میرے جو دوسرے بھائی ہے تو نے کتنے بچے عطا کیا، کاش اگر اللہ مجھے 10 بچے عطا کرتا تو ایک بچہ میں اللہ تیری راہ میں شہید کر دیتا. تو اللہ نے عبد المطلب کو 10 بچے عطا کی اور آپ نے اپنے 10 بچوں کو جمع کر کہا میرے بچوں میں نے ایسی نیت کی ہے، اس میں تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا ابا خورا ڈالیے، جس کا نام ہے اسے لکھ جائے کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیجیے، کاٹ دیجیے. جیسے خورا ڈالے عبداللہ کا نام نکلا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار ہاتھ پکڑ کے عبداللہ کا قربان گاہ کی طرف نکلے. عین وقت فاطمہ بنت اسد کے لوگ آپ کے پاس آ گئے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، اللہ کے رسول کی نانی کا نام برہ ہے، آپ کے نانا کا نام وہاب بن عبد مناف ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. یہ تاریخ ہے عزیز اور دوست ساتھیوں. بہرحال عین فاطمہ بنت اسد کے لوگ کہا کہ عبد المطلب یہ کیا کر رہے؟ کہا کہ نہیں میں اصول پسند آدمی ہوں. تو کہا کہ حرافہ سے مشورہ لے لو. کہا عبد المطلب تیر چلا، جتنی مرتبہ تیر تیرے بچے کے پیر کے سامنے گرے تو 10 اونٹ الگ کر دینا، اور جب اونٹوں کے پیر کے سامنے گرے تو سمجھ لگا کہ اللہ نے تیرے بچے کی جان کو بخش دیا. یوں 10 مرتبہ آپ تیر چلائے اور 10 کی 10 مرتبہ تیر عبداللہ کے پیر کے پاس گرا اور 11ویں مرتبہ تیر اونٹوں کے پیر کے پاس گرا. اس کے بعد آپ نے کہا ایک بار گر جانا اس بات کی دلیل نہیں، پھر اور ایک بار میں تیر چلاؤ، پھر اور ایک بار آپ تیر چلائے، پھر وہ پیروں کے پاس جا کے اونٹوں کی گرا. تو اس وقت دل کو اطمینان ہے کہ اللہ نے میرے بچے کی جان کو بخش دیا، جیسے اللہ نے اسماعیل کی جان کو بخش کے زمبے کو لگا دیا، یہاں اللہ نے عبداللہ کی جان کو بخش کے اونٹوں کی جان قربانی قبول کر لی. اس کو ذبیحین کہتے ہیں، ذبیحین. عزیز اور دوست ساتھیوں، اب یہاں کہا کہ کیوں نہ میرے بچے کے لیے میں نکاح کا انتظام کروں. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو لے کے اپنے ننیحال پہنچے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عمر نجار کے خاندان بنو نجار کا میں نے واقعہ رکھا. وہاں پہ ایک سالم و صادق قبیلہ بنو زہرہ بنت اسد، انتہا سے سالم اور نیک، بہت ہی عمدہ قبیلہ. ان کے 2 بھائی تھے، وہاب بن عبد مناف، وہیل بن عبد مناف. وہاب بن عبد مناف کی بیٹی بی بی آمنہ، وہیل بن عبد مناف کی بیٹی حالہ. ایک محفل میں 2 نکاح ہوئے. یہ اس لیے سے جلدی ٹاپک لاؤں کہ خیر الامین کی ٹاپک کے آپ کے قریب لانا ہے. یہ پہلے اس لیے بتاؤں کہ خیر الامین کے معنی اور مقصد میں اللہ نے کتنی بڑی اہمیت اور کتنا بڑا مقام رکھا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک محفل میں 2 نکاح ہوئے، ایک طرف باپ کا نکاح ہوا اور ایک طرف بیٹے کا نکاح ہوا. سبحان اللہ، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے. ایک بار مولانا عاقل اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے تقریر کرتے بول رہے تھے، اگر آج کوئی بوڑھا باپ بولا میاں میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں تو پورے بچے اسینہ چڑھا کے بولتے ہیں ہاں بوڑھے پیرا خبر میں جا رہے ہیں اب نکاح کرتا، کیونکہ دین پہنچا ہی نہیں نا. اوپری باتوں تک ہم دین سمجھ گئے، اور آج کے بچے دین انٹرنیٹ سے سمجھ رہے، واٹس ایپ سے سمجھ رہے. کوئی بھی ایک حدیث لکھ دے نیچے بخاری لکھ دے رہا. میرے اللہ کے بندو جاننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش. ہم اثر ہمارے درمیان جو عالم ہے، جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کے قریب بیٹھو، جانو. دائی ہے، مبلغ ہے، عالم ہے، اس کے قریب بیٹھو، اس میں جو بھی علم ہوگا وہ آپ تک. اور اللہ کی قسم کوئی بھی فہم اور منہج رکھنے والا آدمی سلف کا، وہ کبھی انشاءاللہ دین کے بارے میں تم کو دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ چاہے وہ دائی ہوگا یا عالم ہوگا یا مبلغ ہوگا، جس کو علم ہے فہم اور منہج کا، سلف صالحین کا، اللہ کی قسم وہ کبھی تم کو دین کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی، کبھی نہیں دے گا. کیونکہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ کل میں رب کے سامنے ٹھہرنے والا ہوں. تو عزیز اور دوست ساتھیوں، نکاح ہوا وہاب بن عبد مناف کی بیٹی بی بی آمنہ سے عبداللہ کا. وہیل بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے نکاح ہوا عبد المطلب کا. عبد المطلب سے جو حالہ کا نکاح ہوا، حالہ اور عبد المطلب سے جو لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. سنے نا نام؟ حمزہ بن عبد المطلب. شتر مرغ کے پر لگا کر زمین پہ پیر رکھ تو زمین دہل جاتی تھی. ایسا کراری شخصیت،
چوڑی چاٹی چکلے کا مالک، سینہ باندھ باندھ کے ترکش میں تیر لگا کر، شتر مرگ کے پر لگا کر، چتکڑے گھوڑے پر جب بیٹھ کے مکہ کی وادی سے نکلتے تو لوگ عبد المطلب کے بیٹے حمزہ کو دیکھتے رہ جاتے. حمزہ کو، یہی حمزہ ہے جس سے بھری محفل میں دارالندوا میں ابو جہل کے سر پر اٹھا کر ترکش اور کمان سے مارا زور سے سر پہ. کہا یہ سمجھتا ہے ابو جہل کہ محمد کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. سن، آج اعلان کرتا ہے حمزہ کہ میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا. یہ وہ حمزہ ہے، یہ وہ حمزہ ہے. ادھر حمزہ پیدا ہوئے، زندگی کے معاملات چلے. اللہ نے بی بی آمنہ کی گود کو ہری کر دیا. آمنہ کی گود کو ایک مرتبہ باپ نے کہا میرے بچے عبداللہ، مدینہ کی وادی میں کھجور کی کھیتی ہے، فصل کٹنے کا وقت ہے، نیا اگر مال آنے کے بعد پورا نہ ہو جائے گا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، کچھ کھجور خرید کر لے کر آؤ. جا کر آپ یثرب پہنچے اور کچھ کھجور خرید کے لا رہے ہیں. راستے میں آپ کا جو ہے شدید بیماری کی وجہ سے انتقال ہوگا. پورا مکے میں صف ماتم بچ گیا اور ادھر بی بی آمنہ پریشان ہو گئی، لیکن اللہ نے آپ کی گود کو ہری کر دیا. اس درمیان میں عرب کی وادی میں ایک عظیم ترین سہانیہ ہوا جس کا ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ابراہ الاشرف 60,000 فوج کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے ہے. وادی موثر آج بھی مینا، مزدلفہ، عرفات کے بیچ میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی موثر ہے. مشعل حرام سے پہلے جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کو ذکر کر رہا ہے قرآن مشعل حرام کی طرف، اس جگہ وادی موثر پہ 60,000 ایک ایسی فوج جو خانہ کعبہ کو توڑنے آئی، اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے پوری فوج کو تباہ کر دیا. 2 مہینے لاشوں کو اٹھانے لگے، 2 ماہ. اور ابراہ الاشم سنا میں جا کے مرا. اس کے پیچھے ابابیل گئے، وہ اوپر منڈی اٹھا اور اوپر سے جو ہے کنکری چھوڑی گئی. ڈاکٹر حمید اللہ فرانس اسلامک ایسوسیشن کے صدر جو حیدرآباد کی سرزمین پہ رہنے والے جامع نظامیہ کے عالم دین، یہ فرانس میں اپنی موت تک بھی وہیں پر رہے. نظام گورنمنٹ کے دور میں نمائندگی کرنے گئے تھے UNO کے اندر حیدرآباد کی. ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب میں لکھتے کہ میں عجائب خانے مصر میں یہ ابابیل جس کنکریوں کو لے کر آئے تھے، ایک کنکری جو عجائب خانے مصر کے اندر جس شیشے کے اندر ہے، میں اس کنکری کو جب دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی اس کنکری میں اللہ کا عذاب لاوا پک رہا ہے. اللہ، جب شیشے قریب جاتا تو اس کی گرمی سے میں تاب نہیں لا سکتا تھا. وہ جو ابابیل کنکریوں کو اٹھا کے لا کے ڈالے. ڈاکٹر حمید اللہ اس بندے کی خبر کو نور سے بھر دے جنہوں نے چین بتائی تھی. امام بخاری کے بعد یہ حدیث کی جو سلسلہ نسب کہاں پر جا کے رکتی، حدیث کی کس کتاب کو کس نے پہلے لکھا، بخاری سے پہلے کتنی کتابیں لکھی گئی. آج منکرین حدیث کے جواب کے لیے انہوں نے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب تک کتابوں کے حصے کو بتا دیا. مصطفی عبدالرزاق سے آپ نے شروع کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچے. اللہ اکبر، کس قسم کی محنتوں لوگوں نے کی. اور آج ہم سے کیا ہو سکتا دوستو؟ اللہ کی قسم یہ جو مسجد تعمیر کر کے گئے نا، آج ہم میں اتنی کسک باقی نہیں ہے کہ ہم کسی پلاٹ کو خرید کے مسجد بنا سکیں. ہم میں اتنی قوت آج باقی نہیں ہے کہ ہمارا باپ جو ہماری ملکیت کو چھوڑ کے گیا، وہ جو مکان ہے اس کے دیوالوں کی داغدوئی کر سکے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، لنگر ہاؤس سے پرانے پل تک اس لائن میں 4 ابدر خانے تھے ایک دور میں، جہاں پہ لوگوں کو پانی پلانے کے لیے لوگ کھڑے اور جو ہے بڑے سے ڈراموں میں پانی رکھا کرتے تھے. آج ابدر خانے تو ختم ہو گئے، اپنے گھر کے سامنے لوگ پانی کا گھڑا رکھنا بھی دشوار سمجھ رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے کے لوگوں میں خیر کی باتیں تھی، رحم کی باتیں تھی، برکت کی باتیں تھی. آج سب ختم ہو گئی. رشتہ داریاں، خرابتداریاں سب دور ہو گئی. کویلی کے مکان تھے، مٹی کا لیپ گھر میں لیپا جاتا تھا، لیکن دادی اور نانی آتی تو بچے بھاگ کر رکشے سے ان کے کپڑوں کی پوٹلی کو لے لیتے تھے. ان کے قدموں سے اللہ اس گھر میں برکت کو عطا کرتا تھا. آج سب ختم ہو گئی زندگی میں سے.
RCC کے مکان آ گئے, دل ایسے سنگ اور چکنے ہو گئے جس زمین پہ ہمارے پاس آج فرش پر اس دور میں مٹی کا لیپ ہوتا جب گرپ ہوتی تھی پکڑ سکتی تھی زمین, آج ہمارے پاس ماربل بچ گیا ہے. ایسے پتھر جیسے چکنے ہو گئے, دل بھی آج ہمارے ایسے چکنے ہو گئے. ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں آنے سے پہلے ہم کو فون کر دیا کرو, 2 بسکٹ 1 چائے, دیوان خان کھولے, بات چیت کرے, گفتگو کرے, بھگا ڈالے. واٹس ایپ اور فیس بک پہ رشتے ہو گئے آج. اللہ کے لیے رشتوں کی عظمت کو سمجھو. اللہ کے رسول فرماتے قیامت میں 2 چیز گواہی دیں گی, ایک اللہ کا کلام قرآن, دوسری اٹڑی گواہی دیں گی. اللہ اٹڑی گواہی دی. اٹڑی سے مراد تمہارے قرابت دار, تمہارے رشتہ دار, تمہاری بہن, تمہارے بھائی, تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارے سسرال والے گواہی دیں گے اللہ کے پاس. عزیز اور دوست ساتھی, بہرحال تاریخ کے اوراق میں ابراہ الاشم کا یہ واقعہ ختم ہوا, اور ادھر اس سال کو دنیا عام الفیل کے نام سے یاد کرتی ہے. عام الفیل کے نام سے جبریل امین کا جو منشا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیار کر رہا ہے کہ کس ضابطے اور کس ذریعے سے اللہ نے اس کلام کے حصے کو بھیجنے والا ہے, اس کے پورے منشے کو اللہ تیار کر رہا ہے. تاریخ کے جتنی معتبر کتابیں ہیں ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول آئی. چند کتابیں آئی جس میں 12 ربیع الاول ہے, لیکن تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں نبی کی جو رحلت ہے, نبی کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہی تاریخ ہے. نبی کی جو رحلت ہے, نبی کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. البتہ ولادت میں اختلاف ہے. تقریباً علماء کا اجماع یہ بات ہے کہ 9 ربیع الاول, اور چند علماء کا اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول. ہمیں اس بات کی بحث نہیں, لیکن 12 ربیع الاول کا یہ وہ مہینہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. صف اللیل, کبھی آپ جائے, ابھی آپ کے سامنے خاکہ رکھا گیا تھا. صف اللیل خانہ کعبہ کا جو ہے صفا مروا کا حصہ ہے. مروا سے جب آپ باہر آ جائے تو ایک وائٹ چٹیل میدان ہے, ماربل بچھا ہوا. اس میں بیچ کے حصے میں, کونے کی طرف بیچ کے حصے میں, یعنی صف اللیل سے اور حرم کے بیچ کے حصے سے ایک ٹوائلٹ ہے جو 3 منزلہ نیچے اور 3 منزلہ اوپر ہے. یہ ٹوائلٹ درقت میں, یہ بیت الخلاء درقت میں ابو جہل کا مکان تھا جس کو ٹوائلٹ بنائے. اس سے تھوڑا اور آگے بڑھنے کے بعد پیپ ہے, بڑے بڑے زمزم جہاں سے پیپوں میں جو ہے بھرا جاتا ہے. اس زمزم لوگ اپنے گیرلس میں, اپنے ڈبوں میں جب بھرتے, اس کو لگ کر ایک سفید مکان ہے. اس گلی کو صف اللیل کہتے ہیں. اس گلی کو صف اللیل کے پیچھے ایک روڈ ہے, ٹرنل ہے جو جمرات کی طرف جاتے. ایک ٹرنل نیچے کا جو راستہ جو تھا مسجد جن اور جنت المعلا کو جاتا. یہ ٹنل اور اس صف اللیل کے پچھلا جو حصہ ہے سائن بورڈ لگا ہوا ہے بڑا, اس وادی کو لوگ کہتے ہیں شیب بنی ہاشم, یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے رشتہ داروں کے مکان کی وہ وادی جو آپ کا ددیال تھا. ننیحال بنو نجار مدینے کے اندر, ددیال بنی ہاشم مکہ کے سامنے. تو بہرحال شیب بنی ہاشم, شیب بنی ہاشم کے روبرو صف اللیل نیچے کے حصے میں ایک مکان تھا جو آج بھی سعودی گورنمنٹ اس مکان کو برقرار رکھی, جس کو آج دنیا کی خوبصورت لائبریریوں میں ایک لائبریری قرار دیا گیا جہاں بہت ساری کتابیں موجود ہیں. عزیز اور دوست, وہیں پہ الصبح فجر کی نماز اور اشراق سے پہلے دوشنبے کے دن 9 ربیع الاول کی تاریخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رند اپنی جو ہے جل کو جھٹک رہے. ٹھنڈی ہوا آسمان سے ٹکرا کے زمین کی شاخ اتر رہی اور چکٹ کر کلی اپنے رزق کو کھول رہی ہے, اور پرندے اپنی چہچہاہٹ کے ساتھ گھونسلوں سے باہر آ رہے. الصبح فجر کے بعد اشراق سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں ہوئی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادے دل کی بدلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سب سے پہلے آپ کو دودھ آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے پلایا. اس کے بعد صحیبہ جو عبداللہب کی کنیز تھی انہیں دودھ پلایا. آپ یہ چاہتی کہ آپ کا نام محمد احمد رکھا جائے, لیکن آپ کے دادا اپنے بچے کے غم میں, جو نوجوان بچہ آپ کا دنیا سے ستار گیا عبداللہ, اس غم میں آپ اکثر رہا کرتے تھے. حرم کی سرزمین خانہ کعبہ میں آپ سر جھکائے بیٹھے, ایک کنیز بھاگتے گئی, عبد المطلب کے کھانے پر ہاتھ رکھا. آپ نے پلٹ کر دیکھا, کہا اللہ کے بندے, اللہ نے تیرے مرحوم بیٹے کے گھر لڑکا دیا ہے. خوشی سے مسرت سے اٹھے, لامے لامے پیر مارتے آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اور خانہ کعبہ کے خلاف پہ اوپر اٹھایا. کہا کہ آج سے اس بچے کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم.
جب سے دنیا بنی جتنے انبیاء اب تک آ چکے، آپ سے پہلے یہ نام اس زمین پہ کسی اور کا نہیں تھا. سبحان اللہ. محمد انسائکلوپیڈیا اس کی سروے رپورٹ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھنے والا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. اللہ عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وما ارسلنا کا الا رحمت العالمین کا جو مغز ہے خیر الامین کے ذریعے سے اب بتا رہا ہے کہ یہ نبی زمین والوں کے لیے کیسے خیر ہے اور تمام عالم کے لوگوں کے لیے کیسے خیر ہے. جب دنیا میں تشریف لائے ایک خیر کی پہلی جھلک، سعد بن بکر کا وہ قبیلہ جس علاقے جس بستی میں قحط ہے، نہ آسمان سے پانی، کنٹے تالاب بوڑے سب سوکھ چکے، لوگ نقل وطن کر اس بستی اس علاقے سے نکل کے جا رہے. اس درمیان میں چند عورتیں وہاں سے مل کر مکہ کی وادی آئی کہ کچھ بچوں کو لے کر اپنے علاقوں اپنے بستیوں میں لے جا کر پال پوس کر انہیں بڑا کر 2 سال میں 2.5 سال میں 3 سال میں 4 سال میں ان کے ماں باپ کو لے جا کر دے، اس کے ذریعے سے انعام اکرام کے ذریعے سے ان کی جو ہے زندگی کو سنوار دے. عورتیں نکلی، ان کے ساتھ ہمراہ حلیمہ سعدیہ بھی چلی. حلیمہ سعدیہ اس بستی اس علاقے سے آئی جہاں پہ قحط ہے، نہ آسمانوں سے پانی ہے، کنٹے تالاب بوڑیاں سب سوکھ چکے، جانور کو چرنے کے لیے چارہ نہیں، لوگ نقل وطن کر کے چلے جا رہے. اس ذریعے سے آئی اور جس اونٹنی پر بیٹھی انتہا سے زیادہ مڑیل، کمزور، بیمار، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جا کر اس ضابطے اس ذریعے کے ساتھ ہمراہ آنے والی عورتوں نے کہا حلیمہ اس اونٹنی کو ساتھ لے چل، ورنہ ایسا نہ ہو خیر الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس قدر امانت دار ہے خیر کا، کس قدر اللہ نے خیر کے دہانے کو کھول ڈالا. اللہ کی قسم آج تک اس امت مسلمہ میں خیر کا وہ فیضان باقی جاری ہو سکتا، وہ بھی باتیں آپ کے سامنے آگے آئے گی انشاءاللہ. عزیز اور دوست ساتھی، کہا کہ اس اونٹی کو زور سے لے چل، ایسا نہ ہو کہ مکہ پہنچے تک دوسرے جگہ کی عورتیں آئے اور امیر ترین پیسے والوں کے بچوں کو لے لے اور ہم خالی ہاتھ پھر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. 2 قدم چلتی اونٹنی بیٹھ جاتی، کچایا جاتا، مارا جاتا، اٹھ کے کھڑے تھی، پھر 2 قدم چلتی بیٹھتی، یوں جیسے تیسے کرتے مکہ پہنچے. جب مکہ پہنچے تو ادھر بی بی آمنہ اور دوسری جانب آپ کے سسر عبد المطلب اور اس سمت عبداللہ کی کنیز ام ایمن برکھا یہ کھڑی ہوئی ہے. عورتیں آتی جو جس کو دایا کہتے، وہ کہتی بی بی ان بچے کے والد کا نام کیا ہے، یہ بچے کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ. کہاں ہیں؟ فرما کہ سیدار گئے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہوگا. تو عورتیں بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی بی بی دادا سے امید کیا کر سکتے، ماں سے امید کیا کر سکتے، باپ ہوتا تو انعام اور اکرام کے خزانے ہم پہ لٹا دیتا، باپ ہوتا تو دولت اور عزت اکرام کے خزانے ہم پہ لٹا دیتا، ماں سے کیا امید کریں گے، دادا سے کیا امید کریں گے. یہ کہہ کر کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے، کوئی نہیں لیتے. جب حلیمہ سعدیہ بچہ لینے کے لیے جاتی تو لوگ کہتے حلیمہ تم تو اس بستی سے آئی ہو، اس علاقے سے آئی ہو، اس جگہ سے آئی ہے جہاں پہ قحط ہے، نہ آسمانوں سے پانی ہے، نہ تالاب، نہ بوڑیاں، نہ کنٹے، سب سوکھ چکے ہیں، لوگ نقل وطن کر اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے، اور تم اس بستی سے آئی ہے، خود کیا کھاؤ گی، ہمارے بچے کو کیا کھلاؤ گی. یہ کہہ کر کوئی بھی حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں دیتے، حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں دیتے. لوگوں کی ذہنیت ہے کہ پیسے والوں کے بچے ملے، انعام و اکرام زیادہ ملے گا، شہرت اور عزت ہوگی، جو جتنا بڑا قبیلے کا ہوگا اس کو اتنی بڑی شہرت اور عزت ملے گی، فلاں قبیلے کا بچہ ہمارے گھر میں ہے. اس امید کے ساتھ مغرب کے قریب وقت آیا، سورج پوری اپنی قوت و توانائی کے ساتھ ڈوبنے کے لیے ہے. حرم کے صحن میں جو عورتیں بچوں کو لے لی بیٹھی ہوئی ہے، بی بی آمنہ تنہا اور اکیلی اپنے سسر کے ساتھ اور ام ایمن برہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کوئی اس بچے کی طرف دیکھنے والا نہیں، کوئی اس بچے کی طرف دیکھنے والا نہیں. سب عورتیں اپنے اپنے حرم کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہے.
حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ تھک ہار کے بیٹھ گئی، اپنے چہرے کو اٹھا کے اپنے شوہر کو دیکھا، کہتی ہے اگر تم مجھے اجازت دو. اپنے شوہر حارث سے کہتی، حارث آپ کی بیٹی شیما بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا دودھ پیتا ہوا بچہ جو حلیمہ سعدیہ کا سینے کا دودھ سوکھ چکا تھا بھوک کی وجہ سے، آج اگر کھانا مل جائے تو شاید 2 دن تک بھی کھانا نہ ملے، اتنی شدت. آپ کے شوہر حارث کہتے کہ میں اپنے بچے کو رات بھر کاندھے پہ ڈال کر ٹہلتا، وہ ہمارے راتوں کی نیند کو چاٹ کر دیتا روتے روتے بھوک کی وجہ سے، اور میری بیوی کے سینے سے دودھ نہیں نکلتا، ہم جس اونٹنی پر آئے اس کے تھنوں سے دودھ نہیں تھا. غریب و خلاش ہے، مسکین بے یار و مددگار ہے. اس بستی اس علاقے سے جہاد ہے. اللہ تعالیٰ پورے ماحول کو بنا رہا خیر الامین. کس قدر خیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کس قدر خیر ہے. اللہ اس پورے بیک گراؤنڈ کو دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا کہ دیکھو اس زمین پہ آنے والا وہ یتیم اس زمین کے لوگوں کے لیے کیسے خیر ہے. عزیز اور دوست ساتھی، اب یہاں پر حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کو نگاہ اٹھائی اور دیکھ کے کہنے حارث میں تنہا اور اکیلی اس بستی اس وادی سے جانا نہیں چاہتی، اگر تم اجازت دو تو اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لوں. اللہ اکبر. ہاتھ کی انگلی اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتائی، کہا اگر تم اجازت دو تو اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لوں. حلیمہ سعدیہ کی اس الفاظ کو سن کر حارث نے کہا کہ اچھی بات ہے. حارث نے جیسے کہا حلیمہ سعدیہ اپنی جگہ سے اٹھی، زمین کے گرد کو چھانٹے، اپنے قدموں کو اس شخص کی طرف بڑھا رہی جو اس زمین پہ آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کی قسم میرے نبی نہیں، زمین پہ بستے والے ہر شے کے نبی ہے. میرے نبی نہیں. یہ کیوں آج ہم تعصب بغض کینہ اپنے دلوں میں پالتے کہ میرے نبی کا کر. اللہ کی قسم یہ نبی سردارجوں کے بھی ہے، یہ نبی یہودیوں کے بھی ہے، یہ نبی نصرانیوں کے نبی ہے، یہ نبی ہندو بھائیوں کے بھی ہے. میرے نہیں بلکہ تمام عالم میں بستے والے ہر شے کے نبی ہیں. ہر انسان تو درکنار، شجر حجر چرین پرین ہر سب کے لیے نبی ہے، ہر سب کے لیے رحمت العالمین کے جلسے. کہاں ہے میسج، کہاں ہے پیغام؟ گلا سوکھ رہا ہے تقاریر کی وجہ سے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے 6 گھنٹے سیرت پہ بولوں گا تو بول سکتا ہوں کھڑے رہ کے. الحمدللہ اللہ کی قسم پوری رات گزر جائے گی لیکن سیرت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. عزیزو ہم کو کہتے ہیں گستاخ. نعوذ باللہ کوئی گستاخ اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا. ان لقبوں سے مسلمانوں کو نوازا جا رہا. آج ایک میک ہاتھ میں پڑ کے ایک مقرر دوسرے مقرر کو کر رہا ہے گستاخ رسول. نعوذ باللہ من ذالک. یا باللہ استغفر اللہ. کیا ہوگا یہ قوم کا، کیا ہوگا یہ قوم کا؟ عزیز اور دوست ساتھیوں قریب گئی کہ بی بی میں جانتی ہوں جس علاقے جس بستی سے آئے ہوں قحط ہے، قحط سالی ہے، لیکن بی بی جو کچھ روکی سوکی ہے میں بھی کھاؤں گی، اس بچے کو کھلاؤں گی، اس بچے کو میرے حوالے کر دو. تب قائد میں ساتھ لکھتے ہیں بی بی آمنہ نے اپنی گود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور نگاہ بھر کے اپنے بچے کو دیکھی، نگاہ بھر کے اپنے بچے کو دیکھی. جیسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا حلیمہ سعدیہ فرماتی جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا نبی کو جیسے میری گود میں رکھا گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا. خیر الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایسا محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا.
کیوں نہ ہو دوستو، کیوں نہ ہو، جس کی زندگی کے ہر پہلو کو سوچو، جس نے اس امت کی خاطر طائف کی سرزمین میں اپنے آپ کو لہو لہان کر دیا. خیر الامین، اب باتیں آگے آئے گی انشاءاللہ، باتیں آگے آئے گی. حلیمہ سعدیہ فرماتی جیسے میں اپنے سینے سے لگائی اس قدر دودھ آیا کہ نبی سیراب ہو کے پی لی. خیر الامین اللہ تعالیٰ خیر کیا ہے بتا رہا ہے. اس قدر سیراب ہو گئے کہ میں اپنے سینے سے پلٹائی، وہ اپنے چہرے کو پلٹا لیے. پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، وہ سیراب ہو گیا. میرے شوہر حارث کہتے ہیں حلیمہ یہ کون ہے، یہ کس کو لے کر آئی ہے؟ اس قدر خیر، جو بچہ ہمارے راتوں کی نیند کو چاٹ کر دیتا تھا، جو بچہ ہمارے راتوں کی نیند کو چاٹ کر دیتا تھا، اور آج بے فکر ہو کے سو رہا ہے. کیوں نہ سو؟ رحمت العالمین کا اسے فضل جو مل گیا، رحمت العالمین کی برکت جو اسے مل گئی. عزیز اور دوست ساتھیوں، جو آج بے فکر ہو کے سو رہا ہے، اب اس کے بعد ہمراہ آنے والی عورتیں، ساتھ چلنے والی، اس اپنے اپنے اونٹوں پر بیٹھی. حلیمہ سعدیہ وہی مڑیل بیمار کمزور اونٹنی پر بیٹھی جو 2 قدم چلتی اور رک جایا کرتی. اب ہمراہ آنے والی عورتیں کہتی حلیمہ یہ تیری وہی اونٹنی ہے جس پر تو بیٹھ کر آئی تھی؟ یہ وہی اونٹنی؟ کیا ہوگا جو ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے؟ کیا ہوگا جو ہواؤں سے باتیں کر رہی؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت کا اللہ نے فضل اس جانور پر بھی کر دیا. اللہ اکبر. اب ہوا سے باتیں کری. ایک مقام پہ پوری عورتیں رکی، کچھ کھا رہی جو ان کے پاس ہے. آپ کے شوہر کے پاس آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، وہی اونٹ ہے، اس کے تھن ہے اونٹنی کی اور کچھ نہیں. تو آپ کے شوہر کہتے حلیمہ بڑا مبارک بچہ لائی ہو، دیکھو یہ مڑیل کمزور اونٹنی میں اس قدر قوت اور طاقت آ گئی، شاید کہ اس کی برکت سے اللہ اس کی تھن میں دودھ دے دے. جیسے حارث نے تھن کو ہاتھ لگایا، شفاف دودھ اس اونٹنی سے نکلنا شروع ہو گیا. اب جیسے پیے دونوں سیراب ہو کے چلے گئے. مکہ کی وادی سے قریب بنو سعد بن بکر طائف کی وادی سے پہلے پہنچے. زندگی کے دن گزرے. 2 سال تک حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلائی. برکت رحمت کے جو نزول کو دیکھتی وہ بڑی پشیماں اور پریشان ہوتی کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنے اونٹ اور بکرے کو چرانے کے لیے نکلتی شیما، اور چرا کے جب واپس ہوتی تو آپ کے اونٹ اور بکریاں دودھ سے بھری ہوتی، دودھ سے بھری ہوتی، اور دوسرے اونٹ اور بکریاں دودھ سے خالی ہوتی. تو عورتیں کہتی جہاں حلیمہ سعدیہ کی اونٹ اور بکریاں چرتی، جہاں حلیمہ سعدیہ کی اونٹ اور بکریاں چرتی ہے، ہم اپنے اونٹ اور بکری کو وہیں پہ چرائیں. تو ان کے اونٹوں میں ان کے بکریوں میں مکس کر دے کے ملا کر مس کر ملا کر اونٹ اور بکریوں کو چراتے. اور رات میں جب ڈیوائڈ ہوتے حلیمہ سعدیہ کے اونٹ اور بکریاں باہر نکلتی، دوسرے اونٹ اور بکریاں باہر جاتی. حلیمہ سعدیہ گھر جب واپس ہوتی آپ کی بکریاں اونٹ، تو آپ کی بکری میں، آپ کے اونٹ میں دودھ رہتا، اور دوسرے کی بکریاں جو ہے دودھ سے خالی ہوتی. اللہ. دنیا کی لوگوں نے، دنیا کی عورتوں نے زمین کے سکوں کو دیکھ کر، زمین کی لوگوں کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر ان کے بچوں کو سلیکٹ کیا، ان کے بچوں کو سلیکٹ کیا. لیکن حلیمہ سعدیہ نے خیر الامین کو سلیکٹ کیا. اللہ نے اس کے بدلے حلیمہ کی زندگی کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان میں رکھ ڈالا. اللہ کی قسم یہ وہ خیر الامین کی زندگی ہے. 1435 سال ہو گئے، آج حلیمہ سعدیہ کا ذکر چل رہا ہے. یہ ہے خیر الامین کی ذات، یہ ہے خیر الامین کی ذات. 1435 سال ختم ہو گئے. عزیزوں، کبھی آپ جائے میں جائے، اللہ مجھے بار بار لے جائے آپ کو مجھے. جب تم بخی کا وہ حصہ جب 10,000 صحابہ کرام کی خبریں ہیں، 10,000، آخری خبر حلیمہ سعدیہ کی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کامن عام آدمیوں کو دفن کیا جاتا نیچے. آخری خبر میں خود اپنی آنکھوں سے حلیمہ سعدیہ کی خبر دیکھا ہوں. آخری خبر یہ، اس خبر کے حدود کے بعد کامن لوگوں کو دفنایا جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ. عزیز اور دوست ساتھیوں، زندگی کے دن بھی تھے، اللہ نے برکت اور خیر کے نزول کو رکھا.
جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، مکہ کی وادی میں 25 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، آپ بتا دیے کہ میں کیسے خیر ہوں۔ 25 سال کی عمر ہے، جس خطے جس علاقے میں چلے جاتے، جہاں ٹھہر جاتے، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کو برساتا۔ اس کفر کے ماحول میں، اس شرک کے ماحول میں دنیا آپ کو صادق الامین کے نام سے یاد کرتی، صادق الامین کے نام سے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بے سہاروں کے لیے کیسے خیر الامین ہے، کیسے خیر ہے۔ کڑیل جوانی، ٹین ایج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 25 سال، پہلا نکاح۔ سن لے میری بہنیں، سن لے میری مائیں، وہ نبی دنیا کو درس دے رہے، پہلا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹین ایج، کڑیل جوانی۔ اس وقت اس عورت سے ہو رہا جس کی عمر 40 سال ہے، اس عورت سے ہو رہا جس کے 2 نکاح ہو چکے، دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا۔ اللہ کے رسول دنیا کو درس دیے کہ عمر اس حصے میں آنے کے بھی اس اللہ کی بندی کے لیے بھی خیر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس قدر محبت اس عورت سے نبی کی تھی، ازواجی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت اور عظمت کا حصہ رکھا۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، جب کبھی خدیجہ کی یاد آتی تو آپ کی آنکھوں پر، آپ کے پلکوں پہ آنسوں کی لہر آ جاتی، آنسوں کی لہر آ جاتی۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، خیر الامین، مکہ کی وادی، 35 سال کی عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے 2 مرتبہ کعبے میں چوری ہو چکی، 2 مرتبہ کعبے میں چوری ہو گئی۔ آج بھی مسجدوں میں سے چوریاں ہوتی، نہ کسی کا ہاتھ چپکتا، نہ کسی کا پیر چپکتا۔ دیکھیں نا، کعبے میں چوری ہوئی، نہ کسی کا ہاتھ چپکا، نہ کسی کا پیر چپکا۔ مشہور واقعہ ہے، فلاں یہ چور ہے تو ہاتھ چپک گا، پیر چپک گا، تھالا اٹھ گیا، اوپر چلے گیا۔ کعبے میں چوری ہوئی کیونکہ خانہ کعبہ کا اوپر کا حصہ چھت نہیں تھی اور لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو وہیں پہ رکھتے تھے، تو 2 مرتبہ کعبے میں چوری ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ کسی بھی ضابطے سے اس کعبے کی بنیاد کو اوپر کرا جائے اور اسے چھت باڑ دی جائے، اسے چھت باڑ دی جائے۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی ابو وہاب نے خانہ کعبہ کے پتھر کو ہٹایا، تاریخ کے اوراق ہے جہاں سے پتھر ہٹا پھر وہیں سے جا کے چپک گیا، اللہ، جہاں سے ہٹا پھر وہیں سے چپک، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی بنیاد کو فرشتوں نے رکھا ہے، اللہ۔ اور زمین پہ جیسے کعبہ ہے، آسمانوں پر بھی ایک کعبہ ہے۔ زمین کا کعبہ مکہ، بکہ، بلد الامین، آسمان پہ جو کعبہ ہے وہ حصہ جس کی شعاع اس کی شعاع سے مل رہی، اس کا حصہ اس کے حصے سے مل رہا۔ زمین پہ جو لوگ ہیں اس کے طواف میں، اس کے سجدوں میں مصروف ہے۔ آسمان پہ جو کعبہ ہے بیت المعمور، اس کے جو لوگ ہیں وہ فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ ایک سجدہ پھر 70,000 سال گزر جائے، اللہ اکبر۔ اللہ نے بندوں پہ یہ احسان کیا کہ سال میں کئی مرتبہ عمرے کو چلے جاؤ، اللہ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیا ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، اس کعبے کے پتھر کو ہٹا پھر وہیں چپک کر لوگوں نے کہا کہ ہم کسی زانی عورت کے پیسے کو نہیں لیں گے، کسی سود خور کے پیسے کو نہیں لیں گے، اپنے حلال کی کمائی سے خانہ کعبہ کو تعمیر کریں گے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، جو پہلے چھوٹی دیوار تھی اس کو اوپر کی دیواریں بنا کے اس کی چھت کو باڑ دی، یعنی چھت ڈال دی۔ کچھ پیسے کم پڑ گئے تو لوگوں نے اس حصے کو ویسے ہی چھوڑ ڈالا، حصے کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جو آج بھی حتیم کے حصے میں آپ کی ایک دیوار لگتی ہے چھوٹی سی کعبے کو لگ کر، یہ جو حتیم کا حصہ ہے کعبے کو لگا ہوئی دیوار، یہ اس وقت چھوڑ دیا گیا تھا پیسے کم ہونے کی وجہ سے، یعنی کعبے کا ہی حصہ ہے، وہاں نماز پڑھنا کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو بہرحال چھت باڑ دی گئی، لیکن لوگوں نے حجر اسود کو نکال کے نیچے رکھ دیا تھا، خیر الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جہاں پہ 18 قبیلے مکہ کے نواح میں ایک دوسرے خون کے پیاسے ہیں،
ایک دوسرے خون کے پیاسے ہیں، اور ہر قبیلہ اپنی چودراہٹ پر ہے کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں لگاؤں، تلواریں باہر آ گئی۔ وقت تھا کہ گردنیں کٹی اور خون سے لت پت ہو جائے پورا کعبہ۔ ایسے وقت میں کسی نے کہا کہ اللہ کے بندو، ابھی ہم جنگ و جدال قتل گاری سے کام نہیں لیں گے، رک جائیں گے صبح کی تاریخ تک کے لیے، جو کہ الس صبح ہم یہی رات گزاریں گے، جو کہ الس صبح اس زمین پر خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے ہم اسے مشورہ کریں گے۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے، پورے لوگ خانہ کعبہ میں بیٹھے رہے۔ الس صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام سے باہر گئے ہوئے تھے، الس صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہیں۔ تاریخ یہ تھی کہ لوگ باہر جا کے جب واپس ہوتے تو کعبے کا طواف کر کے گھروں کو جاتے تھے، کعبے کا طواف کر۔ تو عموماً یہ بھی کہ ہم کبھی باہر سے آئے تو اپنے گھر کی بستی کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر کو جانا۔ سعودی سے آئے، کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے، بیچارے ہمارے دوست تھے عثمان بھائی، کبھی باہر سے آئے تو بیچارے 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے جاتے تھے۔ ہم شکیل بھائی بھی دیکھتے تھے ان کو، کبھی عثمان الحاضری آ کے نماز پڑھ کے جاتے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، اور طریقہ عرب بھی یہ تھا کہ لوگ جب باہر سے آتے تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنے گھروں کو جاتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے الگ صبح کعبے میں آئے۔ مکہ کے لوگوں نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صادق الامین ہے، یہ خیر الانام ہے، ہم کو ان کی بات پر یقین ہے، جو یہ کہیں گے ہم اس پر فیصلے پر قائم رہیں گے، ہم ان کے فیصلے پر قائم رہیں گے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہا ایسی بات، تو آپ نے کہا اپنا مشورہ نکالا، آپ نے اپنی چادر بچھا دی، حجر اسود کو اس پہ رکھا اور کہا کہ پورے قبیلے اس کی بازو کی تمام کپڑے کی ڈور کو پکڑ لو۔ پکڑے، جو کل آپس میں لوگوں کے قتل کے لیے تیار ہو گئے تھے، گردنوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، نبی کے لہجے نے، نبی کی شفقت نے دلوں کو نرم کر کے رکھ ڈالا۔ خیر الامین کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریب لے گئے، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، اس جگہ لگا ڈالے جس کے 4 کونے خانہ کعبے کے، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی، رکن حجر اسود، حجر اسود اس کونے پہ لگا ڈالے، جو آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ عزیز اور دوست ساتھی، خیر الامین کی ذات، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، 40 سال 6 مہینے 22 دن پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر قلب پہ آئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتوں کے بعد دبے پاؤں تبلیغ ہوئی، دوسری وحی نبی کے قلب پر آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمل میں لپٹ کے سونے والے اٹھیے اور قوم کو ڈرائیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت العالمین بنے تو وہ جو آپ نے دلوں کو جیتا، وہ جو آپ نے خیر کے بعد سے لوگوں کو جیتا، عزیز اور دوست ساتھیوں، عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی وادی میں، عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بڑا بھائی ہے، عتبہ بن ابی وقاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گھیرے ہوئے ہیں، اپنے پوری جانب سے گھیرے ہوئے ہیں، اپنی جانب سے کچھ آگے اور کچھ پیچھے۔ عتبہ بن ابی وقاص ہاتھ سے پتھر اٹھایا اور زور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مارا، اللہ اکبر، ایسا مار آ کے نبی کے چہرے پہ پڑا تو آپ ایسا پیچھے ہٹ گئے، اللہ، اس پتھر کی مار سے آپ کے دانت اسی وقت شہید ہو گئے، اللہ۔ عبداللہ بن قمیہ نے نبی کی خون پہ تلوار کا وار کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خون جو سر پر تھی وہ دھس گئی، مرزق کی کڑیاں آ کے کلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مار کی شدت اتنی زیادہ تھی پتھر کی کہ چہرے سے خون سک کے باہر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو پوچھا، ہاتھوں پہ خون ہے، آپ نے اسی وقت کہا اللہ اس قوم پہ عذاب مت لانا، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اللہ، خیر الامین کی ذات، اللہ اس قوم پہ عذاب نہ لانا، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ ابو عبیدہ بن جرہ بھاگتے آئے، اللہ کے رسول کے چہرے سے ایسے خون ٹپک رہا ہے جیسے وضو کے بعد پانی خطرے گرتے ہیں، ایسے ٹپک رہا ہے، مرزق کی کڑی دھس گئی۔ ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زری کو نکالے تو ایک دانت ابو عبیدہ بن جرہ کا اکھڑ گیا، دانت اکھڑ گیا،
لیکن نبی کے غم پہ اپنے غم کی اہمیت نہیں رکھا. نبی کی تکلیف کے آگے اپنی تکلیف کی عظمت کو نہیں رکھا. ایک دانت مرزق کی کڑی اکھاڑے, ایک دانت اکھڑ گیا. ادھر کے کلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخسار پہ جو مرزق کی کڑی دھسی, ادھر سے اسی دانتوں سے پڑھ کے کھینچا, ادھر کا ایک دانت نکل گیا, ادھر کا ایک دانت نکلا, ادھر کا ایک دانت, دونوں دانت نکل گئے ابو عبیدہ بن جراح کے. لیکن اپنے دانتوں کی تکلیف کو محسوس نہ کرا نبی کی تکلیف کو دیکھ کر. اما جان حضرت عائشہ بوریے کو کچا جلا کر اس کی راکھ نکال کے نبی کے زخموں پہ لگے کہ خون رک جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر الامین, کس قدر امن کا پیغام. اسی یہ وہ وادی جن لوگوں میں آپ کام کیے, ایک سے دو آدمی کبھی کوئی اپنے جانور اپنے ریوڑ کو لے کر, کوئی دوسری طرف سے اپنے ریوڑ کو لے کر, اونٹ اور بکریوں کو لے کر کسی ایک کنویں پر, کسی ایک باڑی پر دو ایک ساتھ جمع ہوتے, تو ایک شخص کہتا کہ میرے جانور سب سے پہلے پانی پئیں گے, دوسرا کہتا کہ میرے جانور سب سے پہلے پانی پئیں گے, کہ میں پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاؤں گا. ایک کہتا کہ میں اپنے جانوروں کو پانی پلاؤں گا. جانوروں کو پانی پلانے پر انسان اپنی گردنوں کو کاٹ لیتے تھے. اس قدر شدید دشمنیاں دلوں میں پے کر گئی. یہ وہی لوگ تھے, یہ وہی لوگ تھے, لیکن نبی کی آداب اور اخلاق نے, خیر الامین کے جذبے نے دلوں میں اس قدر ہمدردی پیدا کر دی. احد کی وادی ہے, چاندنی کا کھیت بھیجا ہوا ہے. طلحہ بن عبید اللہ ہاتھ میں پانی کا مشکلہ لے کر, ہاتھ میں پانی کا مشکلہ لے کر, ایک آواز آ رہی سناٹے اس میدان سے, الاتش میں پیاسا ہوں کہ میری پیاس کو بجھاؤ. ہاتھ میں مشال لیے وہ زخموں سے چور جو زمین پہ پڑ رہے لوگ ہیں, مشکلہ لے کر ڈھونڈتے پھر رہے. قریب دیکھا کہ ایک آدمی کو ٹھوکر لگی پیر سے, تو دیکھتے کہ زخموں سے چور زمین پہ گرد آلود ہو کر ایک شخص نیچے پڑا ہوا ہے, ہونٹ سوکھ چکے, حلق سوکھ چکا ہے, زبان سوکھ چکی. الاتش کس طرح کہ میں پیاسا ہوں میری پیاس کو بجھاؤ. مشال کو وہیں پہ زمین پہ رکھے, مشکلے کا منہ کھولے, ابھی پانی کا قطرہ حلق کے نیچے گرنے والا ہے. کسی عورت نے آواز لگائی کہ الاتش میں پیاسا ہوں میری پیاس کو بجھا دو. وہ شخص پانی کے قطرے کو منہ میں نہیں لیا, بلکہ اس مشکلے کے منہ کو پکڑ کے کہتا ہے میرے بھائی طلحہ, مجھ سے زیادہ میرا ایک اور ایک بھائی پیاسا ہے, پہلے اسے پانی پلا دینا, بعد میں مجھ تک آنا, بعد میں مجھ تک آنا. ابو طلحہ اس تک پہنچے تو تیسرے نے آواز لگائی, تیسرے تک پہنچے, چوتھے نے آواز لگائی, چوتھے تک پہنچے تک تیسرے کا چوتھے کا انتقال ہوگا, اور تیسرے تک آئے ان کا انتقال ہوگا, دوسرے تک آئے ان کا انتقال ہوگا, پہلے تک آئے ان کا انتقال ہوگا. یہ وہی لوگ تھے جانوروں کو پانی پلانے اپنی گردنیں کاٹ دیتے تھے, لیکن آج دوسروں کی پیاس کا خیال رکھ کے اپنی جان گنوانا گوارا کر رہے ہیں. خیر الامین کی ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دلوں میں ہمدردی اور محبت پیدا کر ڈالی. جو ایک دور میں دوسروں کی گردن کاٹنا گوارا کرتے تھے, اور آج اپنی موت کو بلانا گوارا کر رہے, لیکن دوسروں کی پیاس کا خیال کر رہے ہیں. یہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہ وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر الامین ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, معبد, ام معبد اور ابو معبد, اللہ کے رسول اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے فرلونگ حصے پر نکل گئے. وادی قنان کے قریب پہنچے. ایک پورے ریگستان میں ایک جھوپڑی ہے, ایک بڑی سی جو ہے اس پہ صحن لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول کا قافلہ رکا. ایک بوڑھی عورت ام معبد بیٹھی ہوئی ہے. اس کا شوہر ابو معبد اپنے اونٹ اور بکریوں کو لے کے چرانے کے لیے پہنچا. قریب پہنچے, اللہ کے رسول سے اس بستی پہ اترے. ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اپنی کٹیا کے نیچے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندی کچھ کھانے کے لیے ہے, ہم مسافر ہیں, بڑی دور سے سفر طے کرتے آ رہے. اور ابو معبد, ام معبد کا وطیرہ یہ تھا جو بھی قافلہ ان کے سامنے گزرتا وہ پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں ان کے لیے پیش کرتی. لیکن غلطی یہ تھی کہ اس دن نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے. قحط کی وجہ سے شوہر آپ کا جانوروں کے لیے کہیں اور چرانے گیا ہے. ابو معبد اور یہ ام معبد اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. کہتی ہے نبی شخص میں کیا آپ کی مدد کر سکوں,
کوئی ایک چیز میرے پاس نہیں کہ آپ کی میں مدد کر سکوں. میں شرمندگی ہوں سے میں اپنے سر کو جو ہے جھکا لی ہوں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر ایک جھاڑ کے نیچے مڑیل کمزور بیمار ایک بکری پڑی ہوئی ہے. مڑیل کمزور بیمار ایک بکری پڑی ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام معبد سے کیا اس بکری سے ہم دودھ دو لیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ام معبد یہ مڑیل ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اپنے قافلے کے ساتھ نہیں گئی، اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی، بیمار ہونے کی وجہ سے یہاں چھوڑ دیا گیا ہے، اور آپ کہتے اس سے دودھ دو لے، آپ کہتے اس سے دودھ نکالے، کیسے نکال سکیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ اجازت دے تو کیا میں اس سے دودھ لے لوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کہا اچھی بات ہے. ام معبد نے کہا اچھی بات ہے کہ دودھ نکل سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، اس بکری پر ہاتھ رکھے. ام معبد ٹکٹکاتی نگاہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو دیکھ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے اوپر ہاتھ رکھے، اچانک اٹھ کے ٹھہر گئی. اس کا پیٹ پھل گیا، پیر ٹھہر گئے. ام معبد آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کون یہ شخص ہے جو اس منزل، اس بیابانی علاقے میں آیا ہے؟ کون ہے یہ اس ریگستان میں، اس صحرا میں آیا ہے؟ چلچلاتی دھوپ جب ہوتی ہے، ابو بکر صدیق کہتے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ پیر گرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ آسمان کے کوئی چاند کا ٹکڑا گر کر زمین پہ آ گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. عزیز اور دوستو، ام معبد بڑی حیرت سے دیکھ رہی کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے بسم اللہ کے کہہ اس کے تھن پہ ہاتھ رکھا. ام معبد پریشان ہو گئی، سرا سے دودھ نکلنا شروع ہوگا. ایک بڑا سا برتن ام معبد کا بھر گیا. اللہ کے رسول نے کہا ام معبد کوئی اور برتن تو لے آ. بھاگتے گئی، ایک اور ایک برتن لے آئی، وہ بھی بھر گیا. پھر آپ نے کہا کوئی اور برتن ہے تو لا. آپ بھی آپ کے ساتھی بھی پورے سیراب ہو گئے. وہ برتن میں دودھ جیسے کہ ویسا بھرا رہا. اللہ کے رسول نے کہا ام معبد تیرے جب خاون آ جائے تو انہیں ہمارا سلام کہنا. آپ نکل کر چلے. ام معبد بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی، یہ کون آ گیا ہے اس زمین پر؟ ام معبد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تیرے گھر آیا ہے. ام معبد یتیموں کا داتا، غریبوں کا ہمنوا، بیواؤں کا سہارا تیرے گھر آیا ہے. ام معبد اس زمین کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر آیا ہے. نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تیرے گھر آیا ہے. خیر الامین کی ذات، جنوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک صحابی کو بلا کے بولتے اللہ کے بندے تیرے اونٹ نے مجھے ابھی تیری شکایت کی ہے، تیرے اونٹ نے تیری ابھی مجھے شکایت کی ہے. یہ کہتا ہے کہ تو اس سے کام بہت لیتا اور وقت پہ چارہ نہیں دیتا. بخاری کی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مکہ کی وادی سے شام کے راستے میں ایک پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. خیر الانام کی ذات، خیر الانام کی ذات. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہے، خطبہ دے رہے. ایک بار ایک صحابی نے آپ کے لیے 3 زین کا ممبر لا دیا تو آپ ممبر سے اترے، ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دے رہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس میں جان ہے وہ رو سکتا ہے نا، لیکن نبی کے لیے بے جان چیز رو رہی، نبی کے لیے بے جان چیز رو رہی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ کے آپ نے خطبہ دیا تو بازک ستون حنانہ ایک درخت تھا جھاڑ کا جو ٹوٹا ہوا تھا، وہ رو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہا اسے نیچے سے کاٹ دو اور میرے ممبر کے قریب دفن کر دو. اس کو ستون حنانہ کہتے جو آج بھی مسجد نبوی میں وہ ستون موجود ہے. ستون توبہ سے پہلے ستون حنانہ. خیر الامین کی ذات، خیر الامین کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم کبھی غور کریں اپنے نبی کے بارے میں، ہم کبھی غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری حصہ ہے میری زندگی ٹاپک کا. 10,000 صحابہ کرام کا لشکر کیسے خیر ہے اپنے دشمنوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ٹاپک کے بعد، اس واقعے کے بعد اگر اپنے دل میں کہیں کجی ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خرابت داروں کے لیے، تو اس دل کی کجی اور میل کو نکال دینا. اور اس ٹاپک کے بعد جو بچے اپنی ماں سے دور ہے، اپنے ماں کے سینے سے لگ جانا. جو اپنے سسرال سے کٹے ہوئے اپنے
اپنے سسرال سے ہمدردی سے بات کرنا، اپنے دوستوں سے کٹے ہوئے اپنے دوستوں سے ہمدردی سے بات کرنا. اللہ کی قسم یہ اصول اور ضابطہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے. 10,000 کا لشکر ریکیپچر کر لیا گیا خانہ کعبہ کو. صحابہ جوق در جوق اللہ کی حمد، اس کی کبریائی، اس کی ثنا، اس کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. سب اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے. ایک شخص ہے جو اپنے سر کو کجائے پہ اونٹ کے رکھ کے جھکا کے چل رہا ہے. ابو بکر صدیق، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو ہم فتح ہو گئے، کامیابی ہمارے قدم چوم لی، اس مکے کو ہم نے ریکیپچر کر لیا. سر کو اٹھا کے سینے کو تن کے چلانے کا وقت ہے اور آپ اپنے چہرے کو، اپنے سر کو جھکا کے چل رہے. آپ نے اپنے چہرے کو اٹھا کے کہا ہاں ابو بکر میں اس لیے اپنے چہرے کو جھکا کے چل رہا ہوں، جس دن اس مکے کو چھوڑ کر میں وادی یثرب کی طرف جا رہا تھا تو چند لوگوں کے سینے تنے ہوئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اس وادی کو چھوڑ کر جب مدینہ کی سمت جا رہا تھا تو چند لوگوں کے سینے تنے ہوئے تھے اور چند لوگوں کے سر غرور سے اٹھے ہوئے تھے. ابو بکر میں آج اپنے سر کو اس لیے نیچے رکھ کے چل رہا ہوں کہ میں اپنے سر کو اٹھا کے چلوں گا تو ان کے سر شرمندگی سے نیچے ہو جائیں گے، تو ان کی شرمندگی کا خیال کر کے میں اپنے سر کو نیچے کر کے چل رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ رسول دشمنوں کے لیے خیر الامین ہے. وہ رسول دشمنوں کے لیے خیر الامین ہے. میں اور آپ اپنے بھائیوں کے لیے خیر نہیں بن سکتے؟ میں اور آپ اپنے ماں کے لیے خیر نہیں بن سکتے؟ میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے خیر نہیں بن سکتے؟ اللہ کی قسم یہ خیر کا فضول فیضان ہے جو آج تک ہم زمین پہ قائم ہیں. اللہ کی قسم 3 جنریشن ہماری دیکھ رہی، 45 سال ہو گئے گاجر و مولی کی طرح ہم کو کاٹا جا رہا ہے. کبھی عراق کے معاملے میں، کبھی شام کے معاملے، کبھی فلسطین کے معاملے میں، کبھی افغانستان کے، دنیا کے ہر کونے کے اندر کہیں نہ کہیں. لیکن اللہ کی قسم یہ قوم کٹی اور ٹھہرتے چلے جا رہی. یہ نبی پر ایمان لانے کی برکت کا نتیجہ ہے. خیر الامین کی امت خیر امت ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج قائم ہے اور اسی خیر کو دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.